قذافی اسٹیڈیم میں رنگ و نور کی برسات، آتشبازی اور میوزک کا تڑکا، لاہور کے تاریخی میدان کو نیا روپ مل گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا۔ ایک بار پھر محسن اسپیڈ کی برق رفتاری کی تعریف کی۔ کہتے ہیں محسن نقوی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ 117 دن میں نیا اسٹیڈیم بنایا۔ تعاون پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھی سراہا۔ قومی کرکٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو دھول چٹانی ہے، چیمپئنز ٹرافی جیت کر لانی ہے۔ پاکستان میں 30 سال بعد کرکٹ کا بڑا ایونٹ، ہم سب ایک ہیں، مل کر ایونٹ کو کامیاب بنانا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا تقریب سے خطاب، کہا قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر میں 2500 مزدوروں نے دن رات کام کیا۔ پی سی بی کی ٹیم لاجواب ہے، ایف ڈبلیو او، پاک فوج، نیسپاک نے عمدہ کام کیا۔ محسن نقوی نے پنجاب حکومت کے تعاون کی بھی تعریف کی۔ روشنیوں کے رنگوں میں سروں کی جل ترنگ، گلوکار علی ظفر کی شاندار پرفارمنس، آئمہ بیگ نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ عارف لوہار کی دبنگ انٹری، اسٹیڈیم میں موجود افراد جھومنے پر مجبور ہو گئے۔ 100 ڈھولچیوں کی لاجواب پرفارمنس، ایک ساتھ موبائل ٹارچ آن ہونے پر ستاروں کا گمان ہوا۔ افتتاحی تقریب میں گرین شرٹس کا سٹیج پر جلوہ، چیمپئنز ٹرافی کی آفیشیل کٹ کی رونمائی کر دی۔ کپتان محمد رضوان، بابر اعظم اور شاہین افریدی کی اسٹیڈیم کی تعمیر پر مبارکباد، کہا لاہور میں ہمیشہ ٹیم کو سپورٹ ملی۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ لاہور کے تاریخی کرکٹ اسٹیڈیم کی نئی لک، سبز اور سفید رنگ کی کرسیاں، جگمگاتی روشنیاں، 2 نئی بڑی اسکور سکرینز نصب، انکلوجرز کے سامنے تمام جنگلے ختم، آرام دہ امپورٹڈ نشستیں، نئے ہاسپٹیلٹی باکسز، شائقین اور کھلاڑیوں کے لیے عالمی معیار کی سہولتیں۔ اسٹیڈیم 117 دن میں تیار، دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ محسن نقوی مزدور دوستی کی اعلیٰ ترین مثال بن گئے۔ قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کرنے والے محنت کشوں کو نہ بھولیں۔ محسن نقوی کا 1500 سے زائد مزدوروں کو سہرانہ، چیئرمین پی سی بی نے مزدوروں کے ساتھ کھانا کھایا، ورکر سے مسائل پوچھے، ہنسی مذاق بھی کیا۔ مزدوروں نے محسن نقوی کے ساتھ ٹک ٹاک بھی بنائی۔ محسن نقوی کا ورکر کو نیا موبائل دینے کا وعدہ، پی سی بی نے تمام مزدوروں کے لیے انکلوژرز بک کروا دیے۔ رضوان کی قیادت میں ہم چیمپئنز ٹرافی جیتیں گے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو پورا یقین۔ کہتے ہیں خوشدل شاہ اور فہیم اشرف کو نیک نیتی سے اسکواڈ کا حصہ بنایا۔ سلیکٹرز کو تبدیلی کا اختیار ہے، حتمی فیصلہ سلیکشن کمیٹی کرے گی۔ قذافی اسٹیڈیم کے نئے 5 سٹار ہوٹل کی تزئین و آرائش 1 سال میں مکمل ہوگی۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو نئے طریقے سے ڈیزائن کریں گے۔ وی آئی پی باکسز کو 6 سال کے لیے رینٹ پر دیں گے۔ ہر باکس کی قیمت 10 کروڑ رکھی جائے گی۔ گلی گلی بھری بھری تجھے مجھے دیکھے، جیتو باسی کھیل کی، چیمپئنز ٹرافی 2025 کا آفیشیل ترانہ ریلیز ہوتے ہی چھا گیا۔ عاطف اسلم نے آواز کا جادو جگایا۔ 16 فروری کو افتتاحی تقریب میں بھی پرفارم کریں گے۔ ویڈیو میں چیمپئنز ٹرافی میں شریک تمام ٹیموں کے جھنڈے بھی دکھائی دیے گئے۔ ایک ٹرافی کے لیے 3 بڑی ٹیموں میں جنگ، پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ ہوں گی ان ایکشن۔ سیف علی کی ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی، تینوں ٹیموں کے کپتانوں کی شرکت۔ محمد رضوان نے کہا ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیلنے پر پرجوش ہیں۔ کپتان نیوزی لینڈ بولے ہم نے اچھا ٹریننگ سیشن کیا۔ جنوبی افریقی کپتان کہتے ہیں آئی سی سی ایونٹ سے قبل حالات سے ہم آہنگ ہونے میں مدد ملے گی۔ افتتاحی میچ آج پاکستان اور نیوزی لینڈ میں کھیلا جائے گا۔ لاہور میں کرکٹ کا بڑا میلہ، پولیس سیکیورٹی کے لیے تیار، 4 درجاتی حصار پر مشتمل فل پروف سیکیورٹی پلان۔ لاہور پولیس کے 3609 افسران اور جوانوں نے سیکیورٹی ڈیوٹی سنبھال لی۔ خواتین کی سیکیورٹی اور چیکنگ کے لیے 229 لیڈیز اہلکار ڈیوٹی فرائض انجام دیں گی۔ سیف سٹی سے بھی پل پل کی نگرانی۔ امریکی خاتون کی میڈیکل بورڈ سے اجازت ملنے پر بذریعہ دبئی وطن واپسی، اونیجا کی ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ رپورٹس نارمل،
خاتون ذہنی بیماری بائی پولر کا شکار، کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ مزاج میں اتار چڑھاؤ، فرمائشیں کرنا، زیادہ میک اپ کرنا، جلد گھل مل جانا علامات، کبھی مایوس کبھی بہت خوش ہونا بھی علامات میں شامل۔ انچارج شعبہ نفسیات پروفیسر چنی لال نے تفصیلات بتاتی۔ ججز تعیناتی مؤخر اور آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنایا جائے، نئے ججز سپریم کورٹ آئے تو فل کورٹ کا تنازع بنے گا۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا چیف جسٹس پاکستان کو خط۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر بن اللہ نے خط لکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلوں اور سینیورٹی کا معاملہ حل ہونے تک نئے ججز نہ لگائے جائیں۔ نئے ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ حلف لازم تھا۔ حلف کے بغیر ان ججز کا جج ہونا مشکوک ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ٹرانسفر ججز کا معاملہ مزید الجھنے لگا۔ جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس عامر فاروق کو 6 صفحات کا خط لکھ دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ خط میں چیف جسٹس عامر فاروق کے ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی تبدیلی کو بھی غیر قانونی کہہ دیا۔ مذہب کو تقسیم کی بجائے اتحاد کے لیے استعمال کیا جائے، یہ بین المذاہب ہم آہنگی کا اہم موقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف عیسائیوں کے نہیں ہیں، ہر مسلمان حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا واشنگٹن میں نیشنل بریکفاسٹ سے خطاب۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے عوامی رابطے مضبوط ہونے چاہیے، پاک امریکہ بزنس کمیونٹی کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے چیف آف نیول سٹاف کی پاکستانی عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر سے ایڈمرل محمد نظم الحسن کی ملاقات۔ موجودہ علاقائی سیکورٹی ماحول پر بات چیت۔ بنگلہ دیشی بحریہ کے سربراہ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ خطے کی صورتحال اور باہمی اسٹریٹجک مفادات بشمول میری ٹائم اشتراک پر بات چیت۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے شہر ہاربن میں 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ مختلف ممالک کے سربراہان بھی تقریب میں آئے۔ صدر مملکت کی چینی ہم منصب کے ظہرانے میں بھی شرکت۔ تحریک انصاف سے رابطہ منقطع نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تحلیل نہیں کی، کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اندر سے منظوری آ جائے پھر ہمارے پاس بھی آ جائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بانی پی ٹی آئی کو سخت آدمی قرار دے دیا۔ پاکستان کا تنزلی کی طرف سفر رک گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف بڑی محنت کر رہے ہیں، مریم نواز نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ نواز شریف کی فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبا سنگھ کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ معیشت میں بہتری کے لیے میری ٹائم سیکٹر میں جامع اصلاحاتی منصوبہ تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمندری شعبے کی مکمل بحالی کے لیے منصوبے کی منظوری دے دی۔ جامع اصلاحاتی منصوبے کے تحت پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کا قیام، مختلف بندرگاہوں پر نئے ٹرمینلز بنائے جائیں گے۔ منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی عمل درآمد کمیٹی تشکیل۔ پاکستانی معیشت رواں مالی سال میں 3% بڑھنے کا امکان۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستانی معیشت کو مستحکم قرار دے دیا۔ فچ کا کہنا ہے کہ پاکستان معاشی استحکام کی بحالی پر پیش رفت کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% کرنا مہنگائی کی شرح میں کمی کی وجہ بنا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1.2 ارب سرپلس رہا۔ پاکستان کو رواں سال آئی ایم ایف سے تقریباً $6 ارب ملنے کی توقع ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو 10,000 جرمانے کا حکم۔ مساجد میں بھی پانی کے ضیاع کو روکنا ہوگا۔ پانی کی بچت کا آغاز DOR سے شروع کرنا چاہیے۔ پانی کی ری سائیکلنگ کے بغیر پیٹرول پمپ سیل کیے جائیں۔ اسموک تعارف کیس میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ شہر میں ٹریفک کی ابتر صورتحال پر اظہار ناراضگی۔ کہا CTO کو پتہ نہیں چل رہا شہر کی سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے۔
CTO اطہر وحید 10 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دی گئی۔ اینکرز ایسوسی ایشن کی درخواست میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا لازم قرار دینے کی استدعا، عدالت میں سینئر اینکر پرسن حامد میر اور نسیم زہرا نے درخواست دائر کی۔ امریکہ کا G20 اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ جوہانسبرگ میں ہونے والی G20 سمٹ میں شرکت نہیں کروں گا۔ ہمارا کام امریکی مفادات کو آگے بڑھانا ہے، امریکی ٹیکس کا پیسہ ضائع نہیں کر سکتے۔ G20 اجلاس 20 اور 21 فروری کو جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں ہونا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے؟ امریکی صدر ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل کے محافظ بن گئے۔ امریکہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے تعاون کرنے والے افراد پر بھی مالی اور ویزا پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر معاشی وار، ایران کے تیل کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا۔ پہلے سے پابندیوں کا شکار ایرانی کمپنیوں سے منسلک افراد، جہازوں اور فرموں پر مزید پابندیاں لگا دیں۔ ایران نے امریکی پابندیوں کو بحری قزاقی قرار دے کر سختی سے مسترد کر دیا۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے شیخ حسینہ واجد کو بیانات سے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمشنر کی طلبی، شیخ حسینہ کے بیانات پر آگاہ کیا گیا۔ جب تک شیخ حسینہ واجد بھارت میں ہیں انہیں اشتعال انگیزی بیانات سے روکا جائے۔ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی۔ اور سائم ایوب مزید 10 ہفتے کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سائم ایوب کی انجری سے متعلق اپ ڈیٹ جاری کر دی۔ MRI، ایکس رے اور میڈیکل رپورٹس کے بعد ڈاکٹر نے سائم ایوب کو آرام کا مشورہ دیا۔ سائم ایوب کی دورہ نیوزی لینڈ میں شرکت فٹنس سے مشروع۔